السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اب سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کل جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کریں گے، اور جو بقیہ ایکسرسائز جو تمرین ہماری ابھی بچی ہوئی اس کو مکمل کرتے ہوئے پھر اگلے درس کی طرف انشاءاللہ آج ہم بڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. ہم کل رکے تھے اس جملے پر، یعنی اس ایکسرسائز کو ہم نے مکمل کیا تھا، فی ای محطۃ تنزل یا سیدی. تو آج ایکسرسائز نمبر 12، اقرأ المثالین ثم اکتب مصادر الافعال الآتیہ علی غرارها، یعنی ان مثالوں کو پڑھیں اور اس کے بعد افعال کے مصدر لکھیں. علی غرارها، غرار کہتے ہیں پیٹرن پہ، اسی کے وزن پہ، اسی کے پیٹرن پہ. تو اب تک یہ میں نے بتایا تھا پچھلی بار کہ مصدر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وہ کھاتا ہے، کھانا مصدر ہے، پینا مصدر ہے، یعنی اسم کے نام، اسم الفعل، فعل کے نام کو، یعنی اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں اسم الفعل یا وربل ناؤن جسے ہم کہتے ہیں. ایٹنگ، سلیپنگ، ڈرنکنگ، گوئنگ، کمنگ، رننگ، یہ سب مصدر ہے. تو مصدر فعل سے ہی ڈرائیو ہوتے ہیں. صدر کہتے ہیں مصدر یعنی جہاں سے وہ اخذ کیا گیا ہو. تو دخل یدخل سے دخول، تو دخول مصدر ہے، اور مصدر یہ بتایا تھا مصدر اسم ہوتا ہے. اسم یعنی اس میں اسم والی پراپرٹیز یا صفات پائی جائیں گی. مثال کے طور پر دخول اگر ہے تو دخول مصدر ہے، تو مصدر اسم ہوتا ہے، تو اسم تنوین پہچان ہے اس کی. اور دوسری بات الف لام بھی یہ لے گا، الدخول، الدخول. تو الف لام بھی ہے اور تنوین بھی ہے، اور یہ معرب بھی ہوتا ہے کیونکہ اسم معرب ہو سکتا ہے، مبنی ہو سکتا ہے، الگ الگ طریقے. ٹھیک ہے. آواز کلیئر نہیں ہے کیا میری؟ مطلب آواز کلیئر ہے؟ اوکے چلو اب اپنے اینڈ سے چیک کر لیں. ٹھیک ہے. تو دخل یدخل سے دخول، وزن کیا ہے؟ فعول، فعول.
اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ فکسڈ پیٹرن نہیں ہے، یعنی ہر افعال ہر فعل کا فعول ہی نہیں ہوگا. یہ اس وجہ سے کیونکہ فعل ثلاثی مزید فعل ثلاثی مجرد جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے دخل، خرج، جلس، یہ سب کے سب میں نے بتایا تھا سماعی ہے. سماعی یعنی جیسا ہم نے عربوں سے سنا ہے ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں، اسی لیے اس کے مصادر بھی جو ہیں وہ سماعی ہوں گے نہ کہ قیاسی. کچھ پیٹرن ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے کہ ایک فکس پیٹرن ہو اور اسی پہ سارے کے سارے مصدر. مثال کے طور پر شریبہ یشربو سے شریبہ یشربو، کوئی بتا سکتا ہے اس کا مصدر کیا ہوگا؟ شریبہ یشربو سے شربن، ایک مصدر ہے شربن، یا شربن، یہ بھی مصدر ہے. یعنی یہ شربن کہاں ہے؟ شربن ہے سورہ واقعہ میں، فشاربون من الحمیم فشاربون شرب الحیم، شرب الحیم. تو شربن اور شربن یہ دونوں ہی مصدر ہے. اور اسی طرح سے فتح یفتح سے فتحن، ٹھیک ہے، فتحن. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فکس پیٹرن نہیں، حالانکہ اس میں جو ہے فعول کا پیٹرن ہے، تو اس فعول کے پیٹرن سے ہم بناتے ہیں. دخل یدخلو، یہ باب کون سا ہے؟ دخل یدخلو، یہ بھی آپ بتاتے جائیں ساتھ ساتھ. دخل یدخلو باب، باب نصرہ، ٹھیک ہے، باب نصرہ. خرج یخرجو بھی باب نصرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے خروج، دخول. جلس یجلسو، یہ کون سا باب ہے؟ فعل یفعل. ضرب یضرب، باب ضرب ہے. اس سے کیا ہوگا؟ مصدر اس پیٹرن پہ فعول کے پیٹرن پہ ہوگا جلوس، جلوس. الجلوس ہونا ممنوع، کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں لکھا ہے یہاں بیٹھنا منع ہے، ٹھیک ہے. الدخول من ہونا، انٹری یہاں سے ہے. والخروج من ہونا، ٹھیک ہے. نزل ینزل، کون سا باب ہے؟ نزل ینزل، سیم باب. ضرب یضرب، ٹھیک ہے. نزل ینزل سے نزول، برکت کا نزول ہوتا ہے. ہم ہمیشہ اپنی باتوں میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں. نزول پیٹرن کون سا ہے؟ فعول، اور یہ مصدر ہے. نزل ینزل نزول، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے رکب یرکب، رکب یرکب. سمع یسمع، تو یہ باب سمع، ٹھیک ہے. اور رکب یرکب سے رکوب، رکوب، ٹھیک ہے، فعول کے پیٹرن. سجد یسجد، باب نصر، باب نون نصر ینصر. سجد یسجد سے مصدر کیا ہوگا؟ بہت ہی کامن ورڈ، سجود، ٹھیک ہے، سجود. رکع یرکع سے رکع یرکع، باب فتح، فتح یفتح. رکوع جو ہم کہتے ہیں رکوع یعنی جھکنا کسی کے آگے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا. یعنی یہ بھی سجود بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور قیام بھی عبادت ہے. قام یقوم سے قیام، قیام جو ہم کہتے ہیں کھڑے ہونا. ادباً، تعظیماً، یہ بھی عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے ہی خاص ہے، ٹھیک ہے. سعیدہ یسعد، باب سعیدہ یسعد. سمع یسمع، باب سین. اس کو ہم کہتے ہیں صعود. صعود کے معنی ہوتا ہے چڑھنا، چڑھنا، اوپر چڑھنا، یعنی اسینڈ، اسینڈ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ایکسرسائز مصدر کے متعلق، ٹھیک ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں، مصدر اسم کے نام کو فعل کے نام کو مصدر کہتے ہیں. مصدر اسم ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس میں تنوین بھی ہوگی، الف لام بھی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس میں مجرور، منصوب اور منصوب، یہ تینوں فارم ہوں. کیونکہ مصدر اسم ہوتا ہے
فعل الگ ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو اسم ہے تو اسم کے جیسی اس میں خصوصیات پائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اقرأ الجمل الآتیہ وعین المصادر الواردۃ فیہا، ان جملوں کو پڑھیں اور اس کے بعد ان میں مصدر کا تعین کریں، مصدر بتائیں کون سا ہے، ہائی لائٹ کریں کہ کون سا مصدر ہے ٹھیک ہے۔ لِهَذِهِ الْحَافِلَةِ بابانی، اس بس میں دو دروازے ہیں، هذا للدخول وذاك للخروج، تو یہاں مصدر کون کون سے ہیں؟ اچھا، دخول، دخول مصدر ہے اور خروج مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اینالائز اس کو آپ گھر پہ کریں، حالانکہ میں اس کو کر دیتا ہوں۔ لی ہذہ الحافلۃ بابانی، لام حرف جر سے شروع ہوا ہے تو لی ہذہ ہو گیا ہمارا جار مجرور شبہ جملہ، خبر مقدم، خبر مقدم، اور الحافلۃ کیا ہے؟ حافلتی بدل ہے، کیونکہ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ تو بدل، ٹھیک ہے۔ یہاں ہو گیا۔ بابانی کیا ہے؟ بابانی، اس بس میں دو دروازے ہیں، اس بس کے دو دروازے ہیں، تو یہ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو بابانی مرفوع ہے کیا؟ یہ علامت کیا ہے اس کے مرفوع ہونے کی؟ بابانی مرفوع ہے آنی، ایک تو آنی ساؤنڈ اور یہ الف المثنی کا ہونا وہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ۔ ھذا للدخولی، تو ھذا مبتدا، للدخولی جار مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، وذاک للخروج یہ معطوف ہے ھذا للدخولی، ٹھیک ہے، تو یہاں دخول اور خروج یہ دونوں مصدر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے مات الرجل بعد رجوعه من الحج، یہ آدمی مر گیا، he died, the man died after his return from حج، so یہاں پر مصدر کیا ہے؟ مات الرجل بعد رجوعه من الحج، رجوع یا رجوعی، رجوع جو ہے مصدر، اور یہ ہم بولتے ہیں نا رجوع، رجوع کر لیا اس چیز سے، یعنی واپس کر لیا اس کو، یا آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا آپ نے کوئی غلط بیانی کی ہو تو اس سے آپ رجوع کرتے ہیں، یعنی اپنی بات پہ واپس آتے ہیں، لوٹتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے غلط کیا تھا، تو رجوع کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو مات الرجل بعد رجوعه من الحج ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس بخمس دقائق ويخرجون بعد خروج، تو یہاں پر مصدر کون کون سے ہیں؟ چلے ایسے کافی یہ ہو رہا ہے، میں پوچھتا ہوں توصیف، آپ بتائیے۔ یہاں پر مصدر کون کون سے ہیں؟ ہاں جی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پہ دخول دخول اور ہے اور کیا ہے یہ خروج، خروج، دخول اور خروج، ٹھیک ہے۔ يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس بخمس دقائق، یعنی اسٹوڈنٹس داخل ہوئے کلاس میں ٹیچر کے داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے، ٹھیک ہے۔ وَيَخْرُجُونَ بَعْدَ خُرُوجِهِ، اور وہ نکلتے ہیں ٹیچر کے جانے کے بعد، اس کے جانے کے بعد، یعنی ٹیچر کے جانے کے بعد۔ اچھا، یہاں پر اس کو میں نے فی الحال ایسے کچھ وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مات الرجل، یہاں پر فاعل کون ہے؟ توصیف، مات الرجل، اللہ فاعل ہے، اللہ لفظ الجلالہ جو ہے فاعل، کیونکہ موت دینے والا اللہ ہے، موت زندگی کا مالک اللہ، تو اس کیس میں اگر اس طرح سے دیکھیں تو
گرامیٹیکلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چلیں یہ فعل ہے، سوری فاعل ہے، لیکن اصل میں فاعل کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے. مرنا کسی کے اپنے بس میں تو ہے نہیں کہ وہ فاعل بن جائے گا، جی ٹھیک ہے. رجل معرفہ ہے اس کیس میں، تو ہم اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاعل ہے، حالانکہ اصل حقیقی فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو یہ ماتا یموت یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. اور بعد یہاں کیا ہے؟ بعد مفعول فیہ، مفعول فیہ. اور رجوعی، رجوعی مسند ہے. یہ رجوعی مصدر ہے، یہاں پر مضاف الیہ ہے، اور وہ پھر سے مضاف بھی ہے اور ہی مضاف الیہ. یہ ایسا ہے نا، بعد ظرف ہے، ظرف کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے، تو رجوعی ہی، تو یہ بعد مفعول فیہ، رجوعی مضاف الیہ، اور پھر سے مضاف، اور ہی یہ جو ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے. من الحج جار مجرور شبہ جملہ، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بار پھر سے میں بتا دوں، ماتا فعل ماضی مبنی علی الفتح. الرجل یہاں پر ٹیکنیکلی اسپیکنگ فاعل ہے کیونکہ مرفوع ہے، لیکن میننگ وائز اللہ تعالیٰ فاعل ہے، یہاں الرجل مفعول ہوگا، ٹھیک ہے. اگر اس طرح سے دیکھیں اس سینٹینس میں رجل کا فاعل کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اصل فاعل حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک. اور رجل مفعول ہے کیونکہ وہ مرنے والی ذات. تو مات الرجل بعد رجوعه من الحج، انسان مر گیا اب حج سے واپسی کے بعد، اس کے حج سے واپسی کے بعد، ٹھیک ہے. یدخل الطلاب الفصل، اس کو انالائز کریں تو یدخل فعل المضارع مرفوع بالضمہ، فاعل کہاں ہے توصیف؟ فاعل الطلاب، الطلاب فاعل، ٹھیک ہے. الفصل کیا ہے؟ الفصل مفعول به، مفعول به. قبل کیا ہے؟ مفعول فیہ. مفعول فیہ. دخولی کیا ہے؟ دخولی مضاف الیہ، مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور پھر سے اور مضاف، پھر سے مضاف، اور مدرسی مضاف الیہ. اور دخول یہاں پر مصدر بھی ہے، ٹھیک ہے، دخول مصدر بھی. اس لیے میں نے بتایا تھا مصدر اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسم مجرور ہے، یعنی مضاف الیہ مجرور، ٹھیک ہے. اور المدرس فی خمس دقائق 5 منٹ پہلے، خمس 5 دقائق، دقیقن کی جمع ہے، دقیق کہتے ہیں منٹ، اس کی جمع ہے دقائق. کون سا پیٹرن ہوا یہ؟ مفاعل، اور یہ ممنوع من الصرف، اسی لیے آپ دیکھیں بخمسی دقائق ہے، حالانکہ یہ مجرور ہے لیکن پھر بھی یہ دقائق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بخمس دقائق. وَيَخْرُجُونَ بَعْدَ خُرُوجِهِ، تو یہاں پر اور وہ نکلتے ہیں. اچھا یخرجون کو انالائز کریں، توصیف آپ. فعل مضارع ہم، فعل مضارع مرفوع بثبوت مرفوع، نون، مرفوع بثبوت نون، صحیح. فاعل کہاں ہے؟ فاعل واو جمع، واو الجمع فاعل، ٹھیک ہے. اور بعد مفعول فیہ، خروجی مضاف الیہ، اور یہ مصدر ہے، اور پھر سے مضاف اور ہی مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو انالیسس ہم یہیں چھوڑتے ہیں، باقی ہم صرف اب اس کے بعد اس کا تعین کریں گے اور آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ابھی کافی وقت لگ جائے گا. يدخل فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل الطلاب، الفصل مفعول به، قبل مفعول فيه، وهو مضاف، دخولی مضاف الیہ مضاف، المدرسی مضاف الیہ، بخمس دقائق جار مجرور شبہ جملہ، فی محلی رفع، فی محل نصب، یہ بھی مفعول فیہ ہوگا، ٹھیک. یخرجون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، نون کا ہونا یہاں اس کی علامت ہے مرفوع ہونے کی. واو الجمع فاعل ہے، اور بعد مفعول فیہ، اور یہ پھر سے وہی خروجی مضاف الیہ مضاف اور ہی مضاف الیہ، ٹھیک ہے. چلیں. قال لنا الطبیب، کیا مطلب ہے اس کا؟
قال لنا الطبيب، کیا مطلب ہے اس کا؟ قال لنا الطبيب، ہم سے ڈاکٹر نے کہا ہم the سے. doctor said to us، ہم. ہم سے ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم سے ڈاکٹر نے کہا، کیا کہا؟ الجلوس ہونا مع المریض ممنوع، یہاں پر بیٹھنا مریض کے ساتھ کیا ہے؟ منع ہے. منع ہے، ٹھیک ہے. الجلوس یہاں پر مصدر ہے، ٹھیک ہے، الجلوس مصدر. ہونا ظرف، مع پھر سے ظرف، المریض مضاف الیہ، ممنوع خبر ہے. الجلوس مبتدا اور ممنوع خبر ہے، اتنا سمپل جملہ تھا. الجلوس ممنوع، یہاں الجلوس ہونا ممنوع، یہاں بیٹھنا منع، سمپل. مع المریض، مریض کے ساتھ، تو مصدر کیا ہے؟ الجلوس. اچھا، الصعود علی الجبل صعب والنزول منه سهل، کیا مطلب اس کا؟ معین بھائی آپ بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الصعود چڑھنا، صعود، ہاں صعود ہوں علی الجبل، ہوں علی الجبل پہاڑ پہ چڑھنا، ہوں. صعب صعب، صعب یعنی ڈیفیکلٹ. مشکل ہے، مشکل ہے. النزول منہ سہل، اور اترنا آسان ہے، اترنا وہاں اس سے لیے آسان ہے. کیونکہ کوئی وہاں سے دھکا بھی دے دے تو آپ اتر سکتے ہیں آرام سے. چڑھنے کے لیے آپ کو پاور لگانا ہوتا ہے، اترنے کے لیے کوئی وہاں سے دھکا بھی دے دے تو آپ سیدھے نیچے اتر جائیں گے. زندہ ہے مردہ والا بات ہے، لیکن اترنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الصعود علی الجبل صعب والنزول منه سهل. تو صعود اور نزول یہاں پر مصدر ہے، جی ٹھیک ہے. اچھا، احب الرکوب الخیل، مجھے احب پسند ہے یا آئی لو رکوب الخیل. خیل کہتے ہیں، خیل کسے کہتے ہیں؟ اب سمجھ آیا؟ جی کیا؟ آئی لو ہارس رائڈنگ. ہاں، گھوڑے کو خیل بھی کہتے ہیں اور حصان بھی کہتے ہیں، الگ الگ نام ہے. خیل آیا ہے یہاں پر قرآن میں، کہاں؟ سورہ آل عمران آیا نمبر 13، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده واللہ عنده اجر عظیم، واللہ عنده واللہ عنده اجر عظیم، میرے خیال سے ٹھیک ہے. تو خیل المسومہ یعنی داغ لگے ہوئے گھوڑے، ٹھیک. تو گھوڑوں کو خیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک. تو احب الرکوب الخیلی، مجھے چڑھنا ہارس رائڈنگ اچھا لگتا ہے یا پسند ہے. تو رکوب یہاں پر مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو اتنے سارے ہم نے مصدر دیکھے، اس کے انالیسس جو ہے آپ خود سے ایک بار ٹرائی کریں گھر پہ انشاءاللہ. اور ہم ابھی یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. رکوب الخیل. اچھا، ایک اور ہے. قال حامد لابنہ یاسر، قال حامد لابنہ یاسر، حامد نے اپنے لڑکے یاسر سے کہا، حامد نے اس کے لڑکے یاسر سے کہا، یعنی حامد said to his son یاسر. سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة، یعنی میں کیا کروں گا؟ سأذهب یعنی میں جاؤں گا، I will go إلى السوق مارکیٹ، بعد رجوعك من المدرسة تمہارے مدرسے سے آنے کے بعد، ٹھیک ہے. مدرسے سے آنے کے بعد جاؤں گا، ان قریب جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو سین اور سوفا میں فرق یہ ہے، سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اور سوفا جو ہے مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے بھیجا بھی تھا گروپ میں. بعید یعنی اگر آپ نے کچھ تھوڑی دیر کے بعد کچھ کام کرنا ہے تو سین استعمال کریں گے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کرنا ہے پر اس میں کیا کب کرنا ہے ٹائم فکس نہیں ہے, کچھ ہفتے کچھ مہینے کچھ گھنٹے کچھ سال, تو پھر سوفا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قال حامد لابنہ یاسر, حامد نے اپنے بیٹے یاسر سے کہا ساذهب الى السوق. یہاں رجوعی ہمارا مصدر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک یہ ختم ہوا. اس کے بعد یہ تو بہت آسان ہے. الصعود علی الجبل یہ مبتدا, علی الجبل جار مجرور شبہ جملہ, صعب یہ خبر. ٹھیک ہے. الصعود علی الجبل صعب, صعود مبتدا, علی الجبل جار مجرور شبہ جملہ متعلق, صعب خبر, واو حرف عطف, نزول مبتدا جار مجرور شبہ جملہ متعلق, اور سہل خبر. ٹھیک ہے. قال لنا الطبیب, یہ بھی میں نے بتایا تھا. قال فعل ماضی, قال فعل ماضی, الطبیب فاعل, لنا جار مجرور شبہ جملہ, الجلوس مبتدا, ہونا یہاں ظرف مکان ہے, اور مع المریضی جار ظرف شبہ جملہ متعلق, ممنوع خبر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دو اور سوال تھے جو میں اچھا ایک سوال تھا حسبہ یحسبو, جب ہم کہیں گے تو حسبہ یحسبو, تو اس میں یحسبو فعل مضارع مرفوع بالجر نہیں, باپ پہ آپ دیکھیں, باپ پہ تو ضمہ ہی ہے نا, تو پھر وہ فعل مضارع مرفوع بالجر کہاں سے ہوا؟ حسبہ یحسبو, یحسبو, حاسبہ تو فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ, تو یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہی کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال تھا, ثم جو ہے, ثم کیا ہے؟ ثم حرف عطف ہے, میں نے فرق بتایا تھا واو میں, فا میں اور ثم میں. واو بھی حرف عطف, فا بھی حرف عطف اور ثم بھی حرف عطف ہے. واو جو ہے جیسے جاء حامد و علی, تو یہاں پر حامد اور علی آئے, کون پہلے آیا کون بعد میں آیا یہ نہیں پتا. فا میں ہے جاء حامد فعلی, حامد آیا اس کے بعد علی آیا. اور ثم میں ہے کہ حامد جاء حامد ثم علی, یعنی حامد آیا اور اس کے بعد پھر علی آیا. تو دونوں یہ تینوں حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. اور فا اور ثم میں فرق یہ ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل سے میں نے بتایا تھا کہ ثم اماتہ فاقبرہ, ثم اذا شاء انشر, تو یعنی ثم اماتہ فاقبرہ, یعنی یہ حامد اور علی آئے لیکن ایک ساتھ آئے, اور ثم میں ہے کہ بہت ہو سکتا ہے آیا حامد آیا پہلے, یعنی اس کو میں ایک بار پھر سے اگر ریپیٹ کروں, جیسے مثال کے طور پر جاء حامد و محمود, ٹھیک ہے. تو جاء حامد و محمود, اس میں کون پہلے آیا نہیں پتا, دونوں ایک ساتھ آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جاء حامد فا محمود اگر ہم کہیں تو دونوں ایک ساتھ آئے لیکن حامد پہلے آیا اور اس کے بعد محمود آیا. اور جاء حامد ثم اگر ہم کہیں تو حامد پہلے آیا لیکن ثم محمود کب آیا یہ پتہ نہیں, ہو سکتا کل آیا پرسوں آیا سالوں کے بعد آیا. اسی لیے یہ ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ,
اس کے بعد اللہ نے اس کو موت دی اور وہ قبر میں چلا گیا. ثم اذا شاء انشر. اب یہ ثم اس لیے کیونکہ کب اٹھے گا وہ پتہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ سال 2 سال 1000 سال لگ سکتے, کتنے بھی ٹائم لگ سکتا ہے. یہ فرق ہے, اس کو اس ایگزامپل سے آپ یاد رکھیں, حالانکہ تینوں حرف عطف ہے. اچھا, اس کے بعد ہے ام تأمل الامثلہ ثم اجب عن الاسئلہ مستعملا اما. این تسکنون, آپ سب کہاں رہتے ہیں؟ تو اخوتی یسکنون فی مہاجی الجامعہ. اما انا, یہ بتایا تھا کہ اما کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی خبر جو ہے فا کے ساتھ شروع ہوتی ہے. تو اما انا فاسکن مع قریب لی, جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں رہتا ہوں اپنے کسی ریلیٹو کے ساتھ. ٹھیک ہے, جہاں پر اما حرف ہے, اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں. انا مبتدا, اور بتایا تھا اما کی جب خبر شروع ہوگی تو فا سے. یہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا انا کے لیے خبر ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے جملے میں ایک خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے. آپ اگر بات کریں اور اما استعمال کریں تو بہت اچھا لگتا ہے. اس کے بعد ہے اتعرف الانگلیزیت والفرنسیت جیدا یا حامد, کیا تم انگلش اور فرینچ اچھے سے جانتے ہو؟ تو اگر 2 چوائس ہے ہمارے پاس تو ہم کہیں گے اما الانگلیزیت فاعرفها جیدا, یا اس کیس میں اگر اردو کہیں تو اما الاردیت فاعرفها جیدا, واما الفرنسیت فدرستها قبل سنوات ولکنی نسیتها الان. جہاں تک فرینچ کی بات ہے, میں نے اس کو 2 سال قبل پڑھا تھا لیکن اب میں بھول گیا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے بیکم اما الانگلیزیت فاعرفها جیدا, جہاں تک انگریزی کا سوال ہے فاعرفها جیدا, تو مجھے یہ بہت اچھے سے آتی ہے. I know it very well. واما الفرنسیت, اور جہاں تک فرینچ کا تعلق ہے یا as far as French is concerned, as for French فدرستها قبل سنوات. درستها میں نے پڑھا تھا. کس کو پڑھا تھا؟ ہاں یعنی فرینچ کو. قبل سنوات 1 سال پہلے, سالوں پہلے. ٹھیک ہے, سالوں پہلے, ایئرس اگو. ولکنی نسیتها الان, لیکن میں نسیتو, نسیا ینسا, نسیا ینسا اس کے معنی ہوتا ہے بھولنا. نسیا ینسا بھولنا. ٹھیک ہے, اسی سے نسیان آیا ہے اور اسی سے انسان آیا ہے. انسان نسیا ینسا سے ہی بنا ہے, یعنی انسان کیا کرتا ہے, ہمیشہ بھول جاتا ہے. انسان کے اندر بھولنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے ڈالی, اور یہ بھی رحمت ہے اللہ کی کہ انسان بھول جاتا ہے. اگر انسان کو ساری چیزیں یاد ہوتی تو پھر وہ پاگل خانے میں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے کبھی مطلب کوئی اپنے ماں باپ کو کھو دیتا ہے, کوئی اپنے اولاد کو کھو دیتا ہے, کوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھوتا ہے, لیکن کچھ وقت کے بعد پھر وہ بھول جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ یاد نہیں ہوتی چیزیں, لیکن ہاں وہ کم ہو جاتی ہیں, بھولنے کی صفت. تو بھولنا بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اسی سے نسیہ ینسا سے انسان بنا ہے. نسیان جسے کہتے ہیں, نسیان یعنی بھولنا, تو اسی سے نسیتها الان. نسیہ ینسا, آپ بتائیں کون سا باب ہوگا؟ یہ باب ہے, بالکل ہے. نسیہ ینسا, سمع یسمع, باب سین ہے. ابھی ہم اس پہ گئے نہیں ہیں, یعنی جو معطل ہیں ابھی افعال میں, کمزور فعل ہے, اس پہ ابھی ہم نہیں گئے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ سارے باب وہاں بھی بالکل فٹ بیٹھتے ہیں. تو نسیہ ینسیو, یہ اصل میں یہاں پر تمہ ہڈن ہے. تو نسیہ سمیہ یسمع ینسیو, اس طرح سے, تو سب باب سمیہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بکم ھذا الکتاب وھذہ المجلۃ, یہ کتاب اور یہ میگزین کتنے کی ہے؟ تو پہلے کتاب کے بارے میں بات کریں. اما الکتاب فہو بعشرۃ ریالات, یہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو یہ 10 ریال کی ہے. واما المجلۃ, جہاں تک مجلہ میگزین کی بات ہے, فہی بثلاثۃ ریالات, تو یہ 3 ریال کی. بی کم سے مراد کتنے کے ہیں؟ ہاں, کم کے معنی بھی اگر ہے,
کم حاضل کتاب، بی جہاں تک پرائس جب ہم پوچھتے ہیں تو با لگا دیتے ہیں، بی کم کتنے کی ہے، ٹھیک ہے. فار ہاؤ مچ ایسے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ با کے معنی یہاں پر فور ہو جائے گا، کتنے روپے کی ہے. ٹھیک، تو مثال ہم دیکھتے ہیں. این المستشفى و این مکتب البریدی. تو اس کو جواب دیں گے ہمارے بھائیوں میں سے کوئی. عبد الحسیب بھائی آپ بتائیے، این المستشفى و این مکتب البریدی، اس کا جواب اما کے حساب سے آپ کو دینا. دو چوائس ہے آپ کے پاس، ایک ہے مستشفى اور ایک ہے مکتب البرید. یعنی مکتب البرید کسے کہتے ہیں؟ آفس، پوسٹ آفس. پوسٹ آفس. ہاں پوسٹ آفس، ٹھیک ہے، ڈاک گھر جسے ہم کہتے ہیں. اچھا اب آپ بتائیے کہ جہاں تک ہاسپٹل کا تعلق ہے تو وہ مسجد کے فرنٹ میں ہے، ان فرنٹ آف مسجد، اور جہاں تک مکتب البرید کا تعلق ہے تو وہ قریب ہے مارکیٹ سے. چلیے. اما المستشفى اما المستشفى فهو مستشفى فهو بالکل صحیح، فهو امام ذاك المسجد ذاك المسجد، واما مکتب البرید مكتب البريد ہم، فهو فهو قريب من السوق. فهو قریب من السوق. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم بنائیں گے. دو چوائس تھے ہمارے پاس اور اس کو ہمیں اما کے ساتھ استعمال کیا. یہ بتایا تھا اما کی جب بھی خبر ہوگی وہ فا لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو فا کے ساتھ ہمیں بولنا ہوگا. جہاں تک اس کا تعلق ہے فا. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ٹھیک ہے، تو قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے یہ. اچھا، فی ای کلیۃ یدرس حامد و عثمان. حامد اور عثمان کون سی فیکلٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے. اما پہلے حامد، اما اما حامد فهو في كلتي. فہوا بولیں گے وہ بھی صحیح ہوگا. یہاں پر یدرسو ہے تو ہم فا یدرسو کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، فیدرسو، یا تو آپ فا یدرسو کہیں یا فا ہوا یدرسو، دونوں صحیح ہے. یا فا ہوا، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یا صرف فا یدرسو، یہ بھی صحیح ہے. اتنے سارے آپشن ہیں آپ کے پاس. اما حامد فہو فی کلیت التجارت، یہ آپ کا اوریجنل آنسر تھا. اس میں ہم ذرا مزید ایڈ کریں گے تو فہو یدرس فی کلیت التجارت، یا اگر ہم کہہ سکتے ہیں اما حامد فیدرس فی کلیت التجارت و اما عثمان. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ فهو في كلية فہو فی کلیت الطب یا فیدرس یا فہو یدرس، یہ سب کے سب صحیح ہے. اما عثمان فہو فی کلیت الطب یا فہو یدرس یا فیدرس، جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ اس میں بنائیں. ٹھیک ہے، اوکے، اس کو میں کرتا ہوں کلیئر. ان کو اینالائز کیسے کریں گے یہ بتایا تھا میں نے ابھی. جیسے ایک کو میں کرتا ہوں، اما حامد فہو
यदरुसु, ये अगर है वो यदरुसु फी कुल्लियति तिजारती। एक पार्ट में एनालाइज करता हूँ। अम्मा, अम्मा बताया था अम्मा हर्फ है, इसकी एराब में कोई जगह नहीं, ला महल्ला लहा मिनल एराब। ठीक। हामिदुन मुब्तदा, हामिदुन मुब्तदा बताया था कि अम्मा की खबर शुरू होगी तो फा से, तो फा हर्फ अत्फ है और खबर कहाँ है हामिदुन के लिए? तौसीफ आप ही बताइए, खबर कहाँ है? खबर कहाँ है इसकी? जैसे हामिदुन तो हो गया मुब्तदा, खबर कहाँ है? ये फी यदरसु, फी हुआ यदरसु। जुमला इस्मिया खबर, अच्छा पूरी है, ठीक। पूरी की पूरी, पूरा का पूरा जुमला इस्मिया खबर है। ठीक है। अब इसमें हुआ, फा को तो हम कहेंगे हर्फ अत्फ, हुआ मुब्तदा। ठीक। अब फिर से इसमें खबर है। एक तो बताया कि ये पूरा जुमला इस्मिया खबर है, फिर अब जुमला इस्मिया के अंदर आएंगे तो हुआ मुब्तदा और फिर ये जुमला फेलिया इस हुआ के लिए खबर। ठीक है। और इसके अंदर आएंगे तो यदरुसु फ़िल मुज़ारिअ मरफ़ूअन बिद्दम्मा फ़ाइल मुस्ततिर तक़दीरुहु तस्दीर हुआ। हुआ, और ये हुआ इसी हुआ की तरफ लौटेगी। फी कुल्लियति तिजारती जार मजरूर शिबह जुमला मुताल्लिक। ठीक है। तो इस तरह से इसको एनालाइज करेंगे, यानी एक के अंदर एक। सबसे पहले हामिदुन मुब्तदा, उसके लिए पूरा खबर, और फिर अगर वो जुमला इस्मिया है जुमला फेलिया है, डिपेंडिंग ऑन जुमला इस्मिया या फेलिया। अगर इस्मिया है तो फिर से मुब्तदा खबर, जुमला फेलिया है तो जुमला फेलिया को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी मुब्तदा खबर ढूंढेंगे। ये जरा सा मेहनत आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप भी घर पे कोशिश करें, ना समझ आया तो बिल्कुल पूछें। थर्ड, अयना ज़हब अबूका व अखूका। ये सवाल मोइन भाई आप बताइए। जी, है ना, ज़हबा अबूका व अखूका, आपके फादर और भाई कहाँ गए? अम्मा, अबी, फयज़हबु ठीक है, फयज़हबु इलल इलल मुस्तौसफ। मुस्तौसफी। मुस्तौसफ क्या कहते हैं? मुस्तौसफ किसे कहते हैं? हॉस्पिटल है क्या ये? क्लिनिक क्लिनिक। को, क्लिनिक। और सैदलिया किसे कहते हैं? फार्मेसी को, फार्मेसी को, मेडिसिन स्टोर जो होता है। और मुस्तौसफ मुस्तशफा तो आपको पता ही है। जी हॉस्पिटल। यहाँ फयज़हबु कह सकते हैं या फज़हबा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फज़हबा ही कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सवाल में माजी था। ठीक है। अम्मा अबी फज़हबा इलल मुस्तौसफ व अम्मा अखी व अम्मा अखी फज़हबा फज़हबा इलल सैदलियती। ठीक है, सैदलिया यानी फार्मेसी। जहाँ तक मेरे वालिद का सवाल है तो वो क्लिनिक गए हैं, और जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है तो वो फार्मेसी गए हैं। ठीक है, इसको इस तरह से ही ट्रांसलेट करते हैं। As for my father, then he went to the clinic, and as for my brother, then he went to the Saidaliya pharmacy. अच्छा, उसके बाद है तअम्मल अल-अमसिलतिल आतिया। हाँ, यहाँ पर ये बताना है कि जा अखी मिन मक्का, यानी मेरा भाई मक्का से आया। जा अखुन ली मिन मक्का, देखिए दोनों में फर्क है। जा अखी मिन मक्का यानी मेरा भाई मक्का से आया। जा अखुन ली मिन मक्का, इसका क्या मतलब ट्रांसलेशन होगा? इसका तो मतलब क्लियर है कि मेरा भाई, जा अखी यानी मेरा भाई आया कहाँ से? मक्का से। जा अखुन ली मिन मक्का, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा बताइए। ली फॉर मी, फॉर मी तो होगा, यानी इसका मतलब होगा वन ऑफ माई ब्रदर।
ٹھیک ہے. ون آف مائی بردر. اخن کے معنی ہوگا ا بردر. لی کے معنی ہوگا فار می. یعنی ا بردر لائک اے بردر, ون آف مائی بردر. ٹھیک ہے. اخن یعنی ون بردر, ا بردر, رائٹ. تو ہوگا ا بردر ہو بلانگس ٹو می, یا میرا ایک بھائی, میرا کوئی ایک بھائی. ٹھیک ہے. اب یہ اخن ہے, اخن نکیرہ ہے یہاں پر. یہاں اخی نکیرہ ہے کیا؟ اخن نکیرہ ہے, وہ سمجھ آ رہا ہے. کیا اخی نکیرہ ہے یہاں پر؟ بتائیے معین بھائی, آپ سے سوال. جی کیا اخی نکیرہ ہے یہاں پر اخی اس جملے؟ یہاں اخن تو نکیرہ ہے, سمجھ آ رہا. کیا یہاں بھی اخو نکیرہ ہے کیا؟ جا یہ مضاف ہاں مضاف. کیا مضاف یہ ایسا تھا؟ اخن پلس یا متکلم مل کر بنتا ہے یا متکلم جی اخی. تو اگر مضاف الی معرفہ ہے یہ, ٹھیک ہے, جی یعنی یہ مضاف معرفہ ہے تو اخن بھی معرفہ ہے. یہاں نکیرہ نہیں ہے. یہ اخی میرا خاص بھائی. اگر آپ نے اس کو یا سے نسبت دے دی تو یہ جی خاص ہو گیا نا. ہم، اخی کے معنی میرا بھائی. آپ خاص ہے نا, اس لیے آپ کا بھائی بھی خاص ہوا. یعنی جی معرفہ نکیرہ ہو نہیں ہے, معرفہ ہے. جی مضاف الی معرفہ جسے ہم کہتے ہیں. مثال کے طور پر بیت النکیرہ ہے, بیت النکیرہ ہے. اگر اللہ کے ساتھ جوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ معرفہ ہو بیت اللہ. اب یہ نکیرہ ہوا یا معرفہ ہوا؟ معرفہ ہو کیوں معرفہ ہوا؟ بیت اللہ کسے کہتے ہیں ہم؟ اللہ کا گھر کعبہ کو, کعبہ. یا مساجد جتنے سب اللہ کے گھر. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مضاف الی معرفہ ہے تو یہ نکیرہ نہیں, یہ معرفہ ہے. یہ معرفہ ہے اور یہ نکیرہ. تو نکیرہ جب بھی ہم کہتے ہیں تو یعنی کوئی خاص نہیں ہے. ون آف مائی بردر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. آپ کا کزن ہو سکتا ہے, آپ کا آپ کے ماما کا بیٹا ہو سکتا ہے, آپ کے پھوپھا کا بیٹا ہو سکتا ہے. یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسے ہی جان پہچان کا ہو سکتا ہے. اسی لیے یہاں پر اخن لی کہتے ہیں. جیسے مع قریب لی جو ہم نے کہا تھا نا, جی اسکنو بالکل مع قریب لی, میں رہتا ہوں ون آف مائی ریلیٹو کے ساتھ. اب یہ ون آف ریلیٹو کون ہے انہوں نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا, اور ہم نے سمجھنا بھی ضروری نہیں سمجھا. لیکن مع قریبی ہم کہیں تو یعنی میرے ریلیٹو کے ساتھ رہتا ہوں, خاص ریلیٹو کے ساتھ, خاص رشتہ دار. یہاں مع قریب لی یعنی ون آف مائی ریلیٹو. اسی کو ہم عربی میں اگر کہیں تو یہ ہوگا جاء احد اخوتی. احد اخوتی, احد مضاف, اخوتی مضاف الیہ, ون آف مائی بردر جسے ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ذهبت لزیارت صدیقی, یہاں آپ کا فرینڈ ہے, خاص ہے. ذهبت لزیارت صدیق لی, یا اسے ہم اگر عربی میں کہیں تو لزیارت احد اصدقائی, ون آف مائی فرینڈس. اسی طرح سے اسکن مع قریب, میں رہتا ہوں اپنے رشتہ دار کے ساتھ. اسکن مع قریب لی جب نکیرہ استعمال کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ مع احد اقربائی, یعنی یا ایک کسی ریلیٹو کے ساتھ رہتا ہوں, نکیرہ. ٹھیک ہے. یہ فرق تھا یہ سمجھانے کے لیے اخن لی یا اخی میں کیا فرق ہے. اس طرح سے قریبی اور قریب لی میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صدیقی اور صدیق لی میں کیا فرق ہے. یعنی صدیق لی یا اخن لی کا معنی ہوگا احد اخوتی, ون آف مائی بردرس. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا آپ سب کو انشاءاللہ. جی. کوئی مشکل تو تھا نہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا. تو یہاں پر یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو ہم اس کو الکلمات الجدیدۃ پہ آئیں گے, اس کے بعد یہ چیپٹر ختم ہوگا. الکلمات الجدیدۃ, نئے ورڈز کیا کیا ہے. درس یدرس درسن, دراستن, یہ مصدر ہے, درسن یا دراستن. ٹھیک ہے. درسا یدرسو, پڑھنا. اسی سے درسن مصدر نکلا, اور دراسہ یہ بھی مصدر ہے. تو الگ الگ پیٹرن ہے مصدر کی, کوئی فکس نہیں. نزل ینزل نزول یا نزولن جسے ہم کہتے ہیں. مصدر کو جنرلی ایسے منصوب کے ساتھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف صغیر میں جب آپ پڑھیں گے تو ایسے لکھتے ہیں. درس یدرس درسا, فتح یفتح فتحا, نزل ینزل نزولا. عرف یعرف معرفتا,
معرفہ مصدر معرفہ کے معنی جاننا، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی معرفت ہے، معرفت اللہ و معرفت النبی. اسی طرح سے عرفہ یعرف، باب بھی آپ اس کا بتا سکتے ہیں، درس یدرس باب نصرہ، نزل ینزل باب ضربہ، ضربہ ہے، عرفہ یعرف پھر سے یہ باب بھی ضربہ، سکن یسکن باب باب نصرہ. نصر. سکنا کے معنی رہنا، سکونن یا سکنن گھر کو کہتے ہیں، اسی لیے گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو سکون کی جگہ ہو. ارزن رائس کو کہتے ہیں، چاول، ٹھیک ہے. شکر یشکر شکرن، شکرن مصدر ہے، شکر یشکر باب نصر ینصر. نصرہ. قریب نیر، پاس والی چیز کو کہتے ہیں. اقرباء جو اس کی جمع ہے. مات یموت موتن، موت بھی مصدر ہے، ٹھیک ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. مات یموت موتن. نسیتو کے معنی ہوتا ہے آئی forgot، میں بھول گیا، نسیہ ینسا. سعیدہ یسعد صعودن چڑھنا، ٹھیک ہے. سعیدہ سمیہ یسمع باب سین. اچھا اس کے بعد ہے محطتن، سٹاپ کو کہتے ہیں، بس سٹاپ. ثوب، ثوب کیا ہے؟ ثوب یعنی کلوتھ، کپڑا، ٹھیک ہے. اور لباس بھی کپڑے کو کہتے ہیں، لیکن لباس پورا کا پورا جسم ڈھکتا ہے. ثوب سے ہو سکتا ہے یعنی آپ نے شرٹ پہنی ہے، ہاف شرٹ پہنی تو آپ کا ہاتھ تو کھلا ہے نا، تو اسے ثوب کہیں گے. لباس جو پورا کا پورا جسم کو ڈھانک دے. رسالہ لیٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. حلاق باربر، حجام جسے کہتے ہیں. مستوصف بتایا تھا، کلینک کو کہتے ہیں. صیدلیہ فارمیسی، ٹھیک ہے. اس میں سے سب کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آخر میں کیا بچتا ہے؟ اچھا، بحث یبحث بحثا، بحث عن الشیء یبحث بحثا، یعنی ہم ہمیشہ کچھ ڈھونڈتے ہیں، تو بحث کے معنی ٹو سرچ. بحثا اس کی مصدر ہے. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، خیول جمع ہے اس کی. عنوان ایڈریس کو کہتے ہیں. عناوین اس کی جمع ہے. قادم نیکسٹ. یہاں پر یہ چیپٹر ہوتا ہے ختم. ہاں مفعول مطلق ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے توصیف، اور مفعول مطلق تو ہوگا، شکرن بھی مفعول مطلق ہوگا اگر جملے میں استعمال ہو، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ مصدر ہے، ٹھیک ہے. اصل کیا ہے وہ اس کی؟ بطاقہ کہتے ہیں وزٹنگ کارڈ کو. اور یہ با حرف جر نہیں ہے، یہ اس میں کنفیوز نہ ہو کہ بی کیا ہے، با حرف جر تو نہیں ہے. بطاقہ کہتے ہیں وزٹنگ کارڈ. اچھا آج یہ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ایک کانسیپٹ میں سوچ رہا ہوں بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس چیپٹر کو شروع کریں گے. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ سب نے ابھی تک ہم نے جو ہے فعل ماضی اور فعل مضارع پڑھا. اچھا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ کسی کو پتا ہے کہ فعل لازم اور متعدی کسے کہتے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے انشاءاللہ کہ ہم نے لازم اور متعدی، کسی کو پتا ہے؟ جس سے کوئی مفعول لازم جس کو مفعول کی ضرورت نہیں، اور فعل کی دو کیٹیگریز ہیں، الگ کیٹیگریز ماضی مضارع کے علاوہ. فعل لازم ہو سکتا ہے اور فعل متعدی ہو سکتا ہے. تو میں نے میرا سوال تھا کہ لازم اور متعدی کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ کچھ لوگوں نے جواب دیا اور جواب صحیح ہے بالکل، ٹھیک ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فعل لازم اور متعدی کیا ہے. یہ ایسا اس پہ گھبرانے کی بات نہیں کہ یہ پھر سے کون سا ایک کیٹیگری آ گئی.
اب آتے ہیں لازم اور متعدی کی ڈیفینیشن کی طرف. لازم کسے کہتے ہیں؟ دو تین باتیں آپ یاد رکھیں. ایک بات موٹی موٹی بات جو آپ کو سمجھ آئے گی. لازم جب ہم کہیں، اور یہاں میں لکھتا ہوں متعدی، انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں وہ ہمارا کنسرن نہیں. فعل لازم اور فعل متعدی. لازم وہ فعل ہے جسے سب سے پہلے مفعول بھی یا مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اور متعدی جسے مفعول چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایک سمپل ٹرم میں اگر کہیں تو لازم جس میں مفعول نہیں چاہیے، اور متعدی جس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. یہ آپ کو یاد کرنے کے لیے بالکل آسان. فعل لازم وہ ہے جسے مفعول نہیں چاہیے، فعل متعدی وہ ہے جس میں مفعول چاہیے. یا دوسرا پوائنٹ یہ کہہ لیں کہ فعل لازم میں فعل کا اثر، مثال سے اس کو سمجھیں. جس میں فعل کا اثر فاعل سے آگے نہیں جاتا، جس میں فعل کا اثر فاعل سے آگے نہیں جاتا، اسے ہم لازم کہتے ہیں. مثال کے طور پر نام رجل، انسان سو گیا. اور اتنا جب ہم کہیں تو جملہ کمپلیٹ ہے، آپ کسی اور چیز کے لیے ویٹ نہیں کر رہے. مثال کے طور پر میں سو گیا یا انسان سو گیا، ایک شخص سو گیا، تو سونے کا کام اس انسان کے آگے نہیں گیا، یعنی وہ سو گیا. ٹھیک ہے. ذهب حامد، حامد چلا گیا، تو جانے کا کام حامد سے آگے نہیں گیا، یعنی فعل کا اثر جو ہے وہ اس کے فاعل سے آگے نہیں بڑھتا، تعدی یعنی ایکسٹینڈ نہیں کرتا. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں ضربہ، مثال کے سوری اچھا ضربت کہہ لیں، اچھا میل ہی لے لیں، چلے حامد ہی لے لیں. ضرب حامد، اگر میں کہوں ضرب حامد، حامد نے مارا، تو ظاہر سی بات ہے سننے والا ہمیشہ یہ سوال کرے گا مارا تو کس کو مارا، مار کھانے والا کون تھا. ٹھیک ہے، یعنی فعل جو ہے ضربہ مارنے کا کام وہ اس کے فاعل سے بھی آگے جا رہا ہے نا، اسی لیے اس کو ہم متعدی کہتے ہیں. یا ان ادر ورڈز کیا کہیں گے، اس فعل کو متعدی کہیں گے جس میں مفعول کی ضرورت ہے. اب یہاں پر مارنے کا کام حامد نے کیا تو مارنے والا بھی چاہیے، تو مارنے والا کون ہے، چلے آپ زید کو لے لیں، زید مار کھایا. ضرب حامد زیدن، تو زیدن مفعول بھی ہے. یا ان ادر ورڈز یہ کہہ لیں کہ فعل متعدی وہ ہے جس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. نام رجل میں مفعول کی ضرورت نہیں تھی، ذهب حامد میں مفعول کی ضرورت نہیں تھی، خرج حامد میں مفعول کی ضرورت نہیں. حامد چلا گیا تو چلا گیا تو چلا گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جلس حامد، حامد بیٹھ گیا، تو بیٹھنے کا کام حامد پہ ہی آ کر رک گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں شرب حامد، حامد نے پیا، پیا تو کوئی چیز تو پیا ہوگا، ہوا، پانی. ٹھیک ہے. ناما کے معنی ہوتا ہے سونا، ناما، نام نہیں ہے وہ ناما ہے. ٹھیک ہے. شرب حامد الماء، اس کو مفعول کی ضرورت پڑی اور پینے کا کام حامد سے آگے گیا، فاعل سے. فاعل حامد تھا تو اس کا اثر کس پہ واقع ہوا ہے، مفعول پہ، اسی لیے اسے ہم متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سمع حامد، حامد نے سنا، سنا تو کچھ تو سنا ہوگا، چیخ سنی ہوگی، آواز سنی ہوگی، اذان سنی ہوگی، تو سننے کا کام حامد سے آگے جا رہا ہے اور وہ اذان پہ ہے. یعنی اسے ان ادر ورڈز کہہ لیں کہ مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ فعل کا اثر فاعل سے بھی آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اسے ہم متعدی کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے لازم اور متعدی میں. یعنی آپ یہ دیکھ کر بھی فعل بتا سکتے ہیں. تو یہ جو کل 4 طریقے میں نے بتایا 3 کہ سب سے پہلے ماضی مضارع بتائیں، پھر باب بتائیں، پھر اس کا انالیسس کریں، اور پھر اس کی اسناد کریں. اب 5واں ایک اور ایڈ کر لیں، اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ لازم ہے یا متعدی. ٹھیک ہے، لازم اور متعدی آپ کو سمجھ آیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ لازم اور متعدی کو یاد رکھیں اس چیز سے، علم کا سیکھنا. ٹھیک ہے، طلب العلم کیا یہ لازم ہونا چاہیے یا متعدی.
یہ اس کا جواب آپ بتائیں. لازم طلب العلم لازم ہونا چاہیے یا متعدی؟ علم کا سیکھنا لازم سے مراد وہ لازم نہیں لے کہ یہ لازمی ہے آپ کے اوپر، نہیں، یہ لازم الگ ہے. علم متعدی ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر علم سیکھ رہے ہیں تو علم کا اثر صرف آپ تک ہی محدود ہو جائے اگر لازم ہے تو کیا یہ ضروری ہے؟ مطلب ضروری کیا ہے کہ علم کا اثر آپ سے ہوتے ہوئے آپ دوسروں تک بھی پہنچے. تو علم ہمیشہ متعدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، علم سیکھنا، سکھانا، دوسروں تک پہنچانا، تو علم متعدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لازم اور متعدی. مفعول بہ اور مفعول فیہ میں فرق یہ ہے کہ مفعول بہ جس چیز پر کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ریسیور آف ایکشن جسے ہم کہہ لیں، جس کے اوپر کام ہوا، اور مفعول فیہ جس وقت میں کام ہوا. یہ فرق ہے سمپل سا. دونوں ہی منصوب ہوتے ہیں لیکن مفعول بہ جس کے اوپر کام ہوا ہو، مفعول فیہ جس وقت میں کام ہوا ہو. مثال کے طور پر ضرب حامد زیدن امسی. ضرب حامد زیدن امسی، حامد نے زید کو کل مارا تھا. تو یہ کل کیا ہے؟ مفعول فیہ جس وقت میں کام ہوا، اور زیدن کیا ہے؟ جس کے اوپر کام ہوا، مفعول بہ. یہ فرق ہے مفعول بہ اور مفعول فیہ میں. اور یہ لازم اور متعدی یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہو؟ ہم یہاں آج رکیں گے، باقی انشاءاللہ کل اگلے ہفتے جب ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے تو جب بھی جو بھی فعل ہمارے پاس آئے گا ہم اس میں یہی پوچھیں گے آپ سے کہ یہ لازم ہے یا متعدی. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں بحث یبحث لازم ہے یا متعدی؟ متعدی ہے. کھوجیں گے تو کسی چیز کو ڈھونڈیں گے، ہے نا. اچھا، اس کے بعد ہے نزل ینزل لازم ہے یا متعدی؟ لازم. ٹھیک ہے، اچھا فتح یفتح لازم ہے یا متعدی؟ فتح یفتح متعدی. ٹھیک ہے، عرف یعرف جاننا متعدی ہے یا لازم؟ متعدی ہے. ٹھیک ہے، کہ جاننا، جاننے کے لیے آپ کو اس طرح سے علم یعلم جاننا، یہ لازم ہے یا متعدی؟ اب تو بالکل آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ متعدی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. باقی وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے اور میں درس تو شروع نہیں کر پایا، لیکن ہاں ایک نئی چیز ہم نے آج سیکھی، فعل لازم اور فعل متعدی. اور ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ کہ متعدی یعنی مجہول جو ہوتا ہے فعل. اچھا اس کو چھوڑ دیں، میں نے پڑھایا نہیں تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. چل کوئی بات نہیں، ہم یہی رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.